من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا جزاء ولا شكورا صدق الله مرتجز نام ہے مرتجز نام شبیر کا رہوار ہوں میں مرتجز نام ہے شبیر کا رہوار ہوں میں نور اول کی قسم شامل انوار ہوں میں خود وفادار یہ کہتے ہیں وفادار ہوں میں میرے ہم جنس ہے جو ان کا علمدار ہوں میں جب سے اللہ نے اس در کی غلامی دی ہے مجھ کو آ کے فرشتوں نے سلامی دی ہے میں ہوں راہوار حسین میں ہوں راہوار حسین میں ہوں راہوار حسین وہ جو ہے شافعِ بطحا وہ ہے آقا میرا جس کی ٹھوکر میں ہے دنیا ہے وہ آقا میرا جس کے سجدوں میں ہے کعبہ وہ ہے آقا میرا جو ہے عباس کا آقا وہ ہے آقا میرا نور کو جس نے اٹھایا ہے وہ ہماری میں ہوں دوش احمد کے سواروں کی سواری میں ہوں راہوار حسین میں ہوں راہوار حسین میں ہوں راہوار حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار اور آپ دیکھ رہے ہیں دھرتی ٹی وی کی خصوصی نشریات باخبر رمضان آج 14ویں سحری کی جانب ہم لوگ گامزن ہیں اور یہ سحری منسوب ہے اس شخصیت سے کہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے محسن آل محمد جناب امیر مختار علیہ السلام کا آج ہم ذکر کریں گے آج ان کی شان بیان ہوگی کہ اہل بیت کا بدلہ کیسے لیا لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا ہمارے ساتھ رہیے گا وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور بڑا مشکل ٹاپک ہے اور یقیناً سی بات ہے
کہ جو آل محمد سے محبت رکھتے ہیں ہمیں ان کو بھی بیان کرنا ہے۔ یہ دن ایسا ہے کہ جو منسوب ہے جناب امیر مختار علیہ السلام سے۔ آج ہم آپ کی تعلیمات پہ غور کریں گے، آپ کیسے شامل ہوئے امام حسین کی دشمنی کو، کیسے ان کی نصرت کی۔ آج ہم بات کریں گے کہ 2 مہینے 8 دن جو ایک فقہ جعفریہ کہ محرم سفر اور بعد میں 8 ربیع الاول کا سوگ منایا جاتا ہے، تو وہ ختم کیسے ہوا، بڑھایا کیسے گیا۔ امیر مختار کی کڑی بہت اہم ہے، اس موضوع کو ہم نے آج چنا۔ آج ہم بات کریں گے جناب امیر مختار علیہ السلام کی۔ ہمارے درمیان موجود ہیں شاعر اہل بیت، نوجوان فکر، بڑی خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہیں جناب ذاکر حسن رضا زیدی۔ السلام علیکم حسن بھائی۔ ان کے ساتھ نوجوان خطیب اہل سنت، بڑی خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہیں، آپ بہت پسند کر رہے ہیں ان کو۔ میری مراد ہے علامہ شبیر احمد قادری صاحب سے۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اور ان کے ساتھ ہی بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان، منقبت خوان، نوحہ خوان سید مفید زیدی ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ کو بھی شامل ثواب کریں گے۔ اور ہمارے دائیں جانب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، مختلف ٹی وی چینلز پر آپ ان کو ملاحظہ کر رہے ہیں، مختلف فورم پر آپ ان کو دیکھتے ہیں، اور میری خوش نصیبی کہ پورے رمضان میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ پذیرائی آپ لوگوں کی مل رہی ہے، بڑی محبتیں آپ کی مل رہی ہیں۔ میری مراد ہے سرمایہ ملت جعفریہ جناب علامہ اطہر مشہدی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کے ساتھ ہی نوجوان فکر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ پچھلی ٹرانسمیشن میں بھی آپ نے ان کو ملاحظہ کیا، بڑی پذیرائی حاصل ہوئی۔ میری مراد ہے جناب علامہ محمد علی مرتضی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ اور ان کے ساتھ ہی جو کہ ایک ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتا ہے، آج ہم نے تحت میں بھی سننا ہے اور سر میں بھی سننا ہے کہ امیر مختار تھے کون۔ آج ان کا ذکر کریں گے، علمدار حسین جو کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان اور منقبت خوان۔ السلام علیکم علامہ بھائی۔ علامہ صاحب آپ سے ہی آغاز کرتا ہوں، کیونکہ 10 دن سے ہم مہمانوں کو ٹائم دے رہے تھے، کیونکہ اب حسن بھائی بھی ہمارے مہمان نہیں رہے، کیونکہ آج شامل ثواب ہونا ہے، اور آج ہم نے نذران عقیدت پیش کرنا ہے جناب امیر مختار کو، ان کے خانوادے کو پرسہ پیش کرنا ہے۔ تو علامہ صاحب امیر مختار تھے کون؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر مختار ایک انتہائی حد تک آل محمد علیہ السلام سے محبت کرانے والی شخصیت کا نام ہے۔ آپ کے والد صحابی رسول تھے، صحابی امیر کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کے والد گرامی، آپ کے والد گرامی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولائے کائنات کے ساتھ بالکل ایسے رہے جیسے سایہ اور جسم ہوتا ہے۔ ان کے والد صاحب، ان کے والد صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مختلف معاملات میں مولا سے مسلسل رابطہ رہا آپ کا، یعنی رسول اللہ تو مختلف موقع پر نہیں ہوا کرتے تھے، ہر جگہ پر امیر کائنات ہوا کرتے تھے، تو امیر کائنات سے آپ کی محبت جو ہے بہت زیادہ بلند تھی۔ رسول خدا نے کہا کہ اے شیر خدا، آپ تو اللہ کے شیر ہیں، یہ آپ کے شیروں میں سے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ رسول اللہ نے ان کو لقب دیا تھا کہ یہ امیر کائنات کے شیروں میں سے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بچپن کا زمانہ ہے، مختار ثقفی کہتے ہیں، اور ان کا نام تھا ابو اسحاق، مختار لقب تھا۔ واہ واہ واہ، ابو اسحاق ان کا نام تھا، مختار لقب تھا۔ لقب تھا، اور بنو ثقیف سے ان کا تعلق تھا، اور ثقیف جو ہے وہاں زرخیزی اور یہ جو زمینداری ہوتی ہے یہ بہت زیادہ، کاشتکاری جسے کہتے ہیں۔ تو مختار کو لوگ کسان کی حیثیت سے بھی جانتے ہیں، یہ بہترین قسم کی زمینداری کیا کرتے تھے۔ تو لڑکپن کا دور ہے، امیر کائنات بیٹھے ہیں، بزم میں ان کے والد محترم
تشریف لے کر کے آتے ہیں، ساتھ میں کم سن بچہ بھی ہوتا ہے، بیٹھے ہوتے ہیں بزم میں. امیر کائنات نے دیکھا اور کہا کہ یہ آپ کے صاحبزادے ہیں؟ کہا ان کے صاحبزادے ہیں. کہا اچھا اس مختار کو میرے سامنے لے کر کے آؤ. سبحان اللہ. مولا کائنات نے کہا. مولا کائنات نے لقب دیا مختار کا، ابو اسحاق. واہ واہ، بچے کو دیکھتے ہی لقب دے دیا مختار کا. کہ اس بچے کو مختار کو میرے قریب لے ہاں کر ہاں ہاں. قریب لے کر کے آئے، وہ سامنے بٹھانے لگے. کہا نہیں نہیں، زانو پہ بٹھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زانو پہ بٹھا کے سر پہ گھنگریالے بال تھے آپ کے، سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے. اصحاب رسول اور ان کے والد محترم بھی یہ سمجھے کہ شاید دعا دیں گے کچھ. کافی دیر سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور خرمے کھلاتے رہے، اور پھر کہا کہ میں نے مختار کی عقل کو، یہ بہت اہم جملہ ہے، سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں. سر پہ ہاتھ پھیر کے واہ. کہا کہ میں نے مختار کی عقل کو کامل کر دیا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. مختار کی عقل کو کامل کر دیا. کامل کر دیا. کیا بات ہے، کیا بات. اب یہ جو تاریخ میں متضاد معاملات ہیں، جس کو امیر کائنات جس کی عقل کو کامل کر دے، وہ تضاد نہیں ہوتا، واہ 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 واہ. وہ صرف اطاعت ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ آگے معلوم ہوگا، آپ کو احساس ہوگا. یہ بچپن تھا ان کا، لڑکپن تھا. تب سے آل محمد سے محبت جو ہے وہ ان کی رگوں میں سرائیت کر گئی. وقت گزرتا گیا، ایک وقت وہ آ گیا کہ جب رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے، دیگر حاکم آنا شروع ہو گئے. پھر چوتھے نظام میں جو اسلام میں رائج ہے اور کائنات میں ہوا بھی ایسا ہی کہ امیر کائنات کو ظاہری حکومت بھی مل گئی. تو ظاہری حکومت میں آپ نے ان کے چچا کو مدائن کا گورنر بنا دیا. یعنی یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ ایک صرف یہ اور ان کے والد نہیں بلکہ پورا خاندان گھرانہ جو تھا آل محمد سے محبت کرتا، کیا بات. مدائن کا گورنر بنا دیا. اب جب مدائن کے گورنر بن گئے، وقت اور آگے بڑھ گیا. مولا کائنات بھی اس دنیا سے شہادت پا کے رخصت ہو گئے. امام دویم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پہ جب گھیرا تنگ ہوتا ہے تو اسی مدائن کے گورنر کے ہاں ان کو پروردگار نے وہاں پہنچا دیا. آپ وہاں چلے گئے امام حسن، اور وہاں قیام کیا. جب وہاں قیام کیا تو اب یہاں سے مختار شروع ہوتے ہیں. مختار نے یہ سوچا کہ چونکہ یہ حاکم کے مصائب کی سبب انہوں نے ہجرت کی ہے اور میرے چچا ہیں تو حاکم کے نمائندے، اب ان کے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس سے چھپ کے وہاں گئے ہیں یہ میرے چچا جو ہیں مال دنیا کے لیے، کیونکہ دیکھ رہا ہوں میں مال دنیا کے لیے لوگ جا رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے امام کو اور کائنات کے امام کو زمانے کے مناسب کی بدولت یا مال دنیا کے لیے یہ آپ کو حوالے نہ کر دے. تو مختار نے سفر کیا اور پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد اپنے چچا کے پاس گئے خلوت میں اور کہا چچا بات یہ ہے کہ یہ تو بڑا اچھا موقع آ گیا، لیکن تاریخ نے اس کو کس انداز سے بیان کیا ہے، اصل حقائق کیا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے دیکھیے تمام انبیاء علیہ السلام کا پروردگار پہ عقیدہ کامل ہے، یقین محکم ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہا کہ پروردگار یہ جو جانور جو ہے اس کا قیمہ بنا دیں گے ہم تو یہ زندہ کیسے ہوں گے. کیا بات ہے. تو پروردگار نے کہا کہ یقین نہیں، کہا کہ یقین ہے، دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہ مختار نے بھی اسی نبی کی سیرت کو یہاں پر کیا. کیا بات ہے، ہاں بہت خوبصورت بات ہے. فوراً کہا کہ چچا
مال دنیا بہت ملے گا، بڑی گورنری بھی ملے گی، اور ہم سب ماشاءاللہ حاکم کے نور نظر بن جائیں گے۔ ایسا کرتے ہیں کہ حاکم کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ جو چچا تھے انہوں نے درمیان سے تلوار نکالی اور کھینچتے ہوئے لے کے گئے اور باہر لے جا کے لٹا دیا اور تلوار رکھ دی۔ جب تلوار رکھی تو آپ مسکرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ اکبر۔ چچا کہنے لگے یہ کیا ماجرا ہے؟ خوف اگر موت کا ہوتا تو آنسو صحیح تھے، یہ مسکراہٹ کیوں ہے؟ کہ بس میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے دل میں بھی مال کی محبت ہے یا امام کی محبت؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، دیکھیے پیمانہ دیکھیے آپ، کیا خوبصورت بات ہے، واہ واہ واہ۔ پیمانہ دیکھیے آپ۔ بس آج مجھے کامل یقین ہو گیا کہ میرا امام اور معاشرے کا اور زمانے کا امام جو ہے پروردگار کا رہبر اور پروردگار کا نمائندہ یہ بڑا محفوظ ہے۔ اب میں دوسرے مشن پہ چلا۔ اب انہوں نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا امام کی حمایت کے لیے۔ حاکموں تک یہ تمام حرکات و سکنات پہنچ رہی تھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کوفے کے لیے کوفے کا آپ کا جو گھر تھا وہ کوفے میں تھا، لیکن رہتے مدائن میں تھے اچھا، اپنے چچا کے گھر۔ وہاں سے سفر کیا کوفے تک اور کوفے میں لوگوں کو جمع کیا۔ کوفہ امیر کائنات کا گھر ہے، یہاں بھی ایک مسئلہ آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کوفے میں امام کو بلایا اور کوفے والوں نے امام کو شہید کر دیا۔ کوفہ چونکہ شیعوں کا مرکز تھا تو شیعوں نے بلایا اور شیعوں نے امام کو شہید کر دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک شہادت ہے کربلا کی جو کوفے سے متصل ہے، لیکن کثرت سے انبیاء کی، ان کے اوصیاء کی، اہل بیت کے گھرانے کی، سب کا تعلق مدینے سے۔ مدینے پہ کوئی بات نہیں آئی آج تک۔ تو یہ بھی ایک تاریخ کا بدترین سوال ہے جو یہاں رقم کیا گیا۔ کوفہ امیر کائنات نے کوفے میں آ کر کے رہے، اور کوفے کی کثرت سے لوگوں کی تعداد تھی جو امیر کائنات کے ساتھ تھے، جمل میں، صفین میں، نہرمان میں، وغیرہ وغیرہ۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن جب حاکم کے زیر اثر آیا کثرت سے تو یہ اس میں شہید ہو گئے تینوں جنگوں میں۔ جو 4، 5، 6 ہزار افراد وہاں رہ گئے تھے، جب وہاں کثرت سے مظالم ہوئے تو کوفے سے ترک سکونت کر کے قرب و جوار کے دیہاتوں میں چلے گئے مولا کائنات سے محبت کرنے والے۔ کوفہ تقریباً خالی ہو گیا۔ مختار جب آئے تو مختار نے ان لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا، اور مختار نے قریباً کوئی 2000 افراد کو جمع کیا امام حسن کی بیعت کے لیے اور امام حسن کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے۔ لیکن امام نے چونکہ مناسب نہیں سمجھا کہ اس وقت خروج کیا جائے، خیر یہ وقت بھی آگے بڑھ گیا۔ اب جب مسلم آتے ہیں پھر مختار کا کردار آتا ہے۔ جب مسلم آئے تو مسلم نے جو قیام کیا ہے وہ مختار کے گھر میں کیا ہے، اور مختار کا اس قدر اثر رسوخ تھا کہ جب امام کو لے کے گئے ہیں اور ظہرین میں جو امام کی بیعت کے لیے لوگوں کو جمع کیا ہے، تو تاریخ کہتی ہے کہ کم سے کم 8000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، جو تمام لوگ آئے تھے۔ لیکن حکومتوں کا اور طاقتوں کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، پھر مظالم ہوئے اور یہ ہوا اور ہوا۔ اب یہاں سے یہ 8000 لوگ جمع کر کے امام کے پاس چھوڑ کے وہاں پورا نظام بنا کے، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، وقت آپ کے پاس کم ہوتا ہے۔ آپ یہاں سے نکل گئے قرب و جوار میں کہ مسلم کی حمایت کے لیے فوج کو جمع کریں تاکہ خروج کیا جا سکے۔ یہاں بڑے خاص افراد کو چھوڑ کے گئے تھے، لیکن مال دنیا نے ان کو بدل دیا اور مسلم جو ہے وہ حکومت کی قید میں چلے گئے اور شہید ہو گئے۔ جب یہ خبر ملتی ہے تو وہ اپنے سر کو پیٹتے ہیں اور پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں کہ اب چونکہ امام آنے والے ہیں، امام کے لیے کام کریں۔ یہ کام کے دوران ہی حکومت کے لوگوں نے ان کو گرفتار کر لیا
اور پہنچا دیا. ان کے ساتھ 4,500 محبین کو قید کیا گیا اور پھر یہ پورا واقعہ ہو گیا. اس واقعے کے بعد جب یہ شہادت ہو چکی تو مختار کے سامنے امام مظلوم سید الشہداء کے سرحائے اقدس کو، سرحائے مبارک کو پیش کیا گیا اور کہا کہ مختار، یہ سر آپ کے امام کا ہے. آپ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں طوق تھا، کمر میں لنگر تھا، تمام جسم مقفل تھا. آپ نے اس کے باوجود اپنے سر سے دیوار پہ مار مار کے اپنے سر کو زخمی کیا، اپنے چہرے کو زخمی کیا، اپنے رخسار کو زخمی کیا، اپنے ہاتھوں کو زخمی کیا. اور اس نے کہا کہ یہ کیوں کر رہے ہو؟ اب تو تمہارا امام ہے ہی نہیں. اگر اب بھی چاہتے ہو کہ آل محمد کی محبت سے خود کو دور کر لو تو میں نہ صرف کہ یہ تمہیں آزاد کروں گا، تمہارا علاج کروں گا اور تمہیں بہترین مناصب عطا کروں گا. اس نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے. اس میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ علی اور اولاد علی سے محبت کا دوڑ رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب اس نے یہ کلمہ سنا تو کہا ٹھیک ہے، پھر موت کے لیے تیار ہو جاؤ. اب مسکراتے ہیں، قہقہ لگاتے ہیں. کہا تو مجھے قتل کر نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے امام نے مجھے زانو پہ بٹھا کے سر پہ ہاتھ پھیر کے یہ کہا تھا میرے بابا سے کہ یہ بچہ قاتلان حسین سے انتقام لے گا اور 3,83,000 کو جب تک واصل جہنم نہیں کر دے گا تب تک یہ خود شہید نہیں ہوگا. اس کی فہرست دی تھی. تو میں نے تو ابھی ایک نہیں مارا، تو مجھے کیسے قتل کر سکتا ہے؟ یہ ہے مختار. کیا بات ہے جناب امیر مختار کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. ناظرین کرام کہیں جائیے گا مت، لیکن میں چاہوں گا کہ شامل گفتگو میں ایک کلام بھی شامل کر لیجئے. مفید زیدی ہمارے درمیان موجود ہیں، کلام پیش کیجیے گا. کرم آج بالائے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج بالائے اور درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پہ درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پہ کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے. اور شعر بطور خاص دیکھیے گا. مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے
کرم آج بالائے. جی ناظرین، وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور بڑا خوبصورت ٹاپک چل رہا ہے. میں چاہوں گا کہ فوراً سے ہی حسن زیدی کی جانب جاؤں اور جناب امیر مختار کے حوالے سے ان سے بات کی جائے، کیونکہ آپ کا خاصا ذکر ہو رہا ہے آج، اور یہ ذکر علامہ صاحب نے تو ٹوٹلی بیان کر دیا، کچھ رہا نہیں، ٹوٹل تفسیر انہوں نے بیان کر دی. لیکن میں چاہوں گا کہ کیونکہ ایک موضوع ہم نے آج کا یہ رکھا ہے تو آپ بھی اس میں شامل عبادت ہو جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابرار بھائی، قبلہ نے ویسے تو حجت تمام کر دی، اور جناب مختار کے وہ واقعات جو شاید ہم نے بھی کم سنے ہیں قبلہ نے وہ سنائے. ماشاءاللہ مولا ان کا سایہ سلامت رکھے. لیکن 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں. بسم اللہ. اس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، اس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، مجھ کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے. بے شک. اور ایسے بے خوف قبیلے سے جڑا ہوں جس میں خون کی دھار کو تلوار کہا جاتا ہے. اور یا علی میں تیرے احساس کرم کے صدقے، واہ، یا علی میں تیرے احساس کرم کے صدقے تیرے مجبور کو مختار کہا جاتا ہے. واہ 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 واہ. تیرے مجبور کو مختار کہا کہا جاتا ہے، منتقم خون حسین. اور جیسے اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑی آسانی ہو گئی ہے. اب تو جناب مختار پہ پوری وہ مووی ایک موجود ہے، مختار نامہ. بہت جی اب تو بچے کو پتہ ہے کہ کس طرح انہوں نے قاتلان امام حسین کے سر قلم کیے. اور ایک اس دور کے حساب سے آپ اگر کہیں اسے کہ ٹارگٹ کلنگ، ایک ٹارگٹ رکھا ہوا تھا کہ میں نے ان کو ان کے سر تن سے جدا کرنے ہیں. اور جب انہوں نے سر تن سے جدا کر کے قاتلان امام حسین کے جسے انہوں نے جب قیام کیا اور مولا سجاد کے پاس، آپ نے جیسے شروع میں ذکر کیا کہ 9 ربیع الاول کو سوگ کو بڑھایا، تو جب جناب مختار نے سر کاٹ کے مولا سجاد کی خدمت میں پیش کیے تو تبسم آل محمد کا سبب بنے. تو جناب مختار کا بلکہ ایک میں آپ کو منظر سناتا چلوں کہ جب جناب مختار نے آخری حملہ کیا تو یہ زرہ پہن کر نہیں آئے، سفید لباس پہن کر تلوار اٹھا کر آئے. تو سرکار ابراہیم ابن مالک اشتر انہوں نے نائب تھے جناب مختار کے ساتھ. تو انہوں نے پوچھا مختار یہ آپ جنگی لباس میں کیوں نہیں آئے؟ اب مصرع سنیے گا جو جناب مختار نے کہا. جناب مختار نے سرکار ابراہیم ابن مالک اشتر کو دیکھ کے کہا عشرت قدوں کے ڈھیر کو خس کر چکا ہوں میں. واہ. عشرت قدوں کے ڈھیر کو خس کر چکا ہوں میں، دنیا حسینیت پہ ہی بس کر چکا ہوں میں. اس رنگ میں جنگ کرنے کے لیے قبلہ دعا فرمائیے گا. دنیا حسینیت پہ ہی بس کر چکا ہوں میں. سرکار ابراہیم کو سینے لگا کے جناب مختار نے کہا حتماً ملوکیت کا مقدر شکست ہے، کیوں شمشیر ذوالفقار سے مس کر چکا ہوں میں. واہ 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 واہ. شمشیر ذوالفقار سے مس کر چکا ہوں میں. ابھی کچھ عرصے پہلے قبلہ ایک کسی قبیلے نے ایک بات کی تھی نازیبہ، اس پہ بڑا ہماری قوم کی طرف سے قبلہ احتجاج بھی ہوا تھا جب کہا گیا تھا کہ یہ قوم 12ویں امام کی آمد کی تیاری کرے. ہم 12ویں امام سے جنگ کی معاذ اللہ تیاری کر رہے ہیں. تو ان سے میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ انوار کی مالاؤں میں پیتل کو جڑیں گے. واہ. انوار کی مالاؤں میں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ امام زمانہ کے 12ویں امام کی آمد کی دعا کریں، ہم ان سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. تو میں ان سے مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں انوار کی مالاؤں میں پیتل کو جڑیں گے، جب آئے گی قضا موت کے پھر پاؤں پڑیں گے، اور نادار قبیلے پہ ہنسی آتی ہے مجھ کو، مختار کے سہمے ہوئے قائم سے لڑیں گے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. تو مختار کے سہمے ہوئے جناب مختار نے شمرو، سنان، کھولی اس تمام کے سر قلم کیے اور مولا سجاد کی خدمت میں. تو بالکل ان کے طفیل تبسم آل محمد کا سبب بنے، ان کا بالکل ہمیں ممنون ہونا چاہیے. اور پھر ایک 4 مصرے مجھے یاد آ گئے بسم اللہ کہ 12ویں امام سے کہہ رہا ہوں تو آ نہیں رہا. جو حالات بن گئے آپ کی روزمرہ ٹرانسمیشن میں دیکھتا ہوں آپ کرنٹ افیئرز پہ بھی بات کرتے ہیں، تو 12ویں امام سے کہہ رہا ہوں تو آ نہیں رہا، تیری مرضی صحیح مگر، تو آ نہیں رہا تیری مرضی صحیح مگر، ہم عاشقوں کا قافلہ سالار بھیج دے. ہم عاشقوں کا قافلہ سالار بھیج دے، کوفہ بنی ہوئی ہے میرے دیس کی زمین، تلوار دے کے پھر کوئی مختار بھیج. کیا بات ہے. واہ 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 واہ.
میں چاہوں گا اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے نعت خوان ہمارے درمیان موجود ہیں، علمدار حسین بارگاہ رسالت امام میں نذران عقیدت پیش کیجیے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ بسم اللہ بسم بتاؤ اللہ۔ بتاؤ۔ ذرا سوچو مسلمانوں، وہ آ جائیں تو کیا ہوگا، ذرا سوچو مسلمانوں، وہ آ جائیں تو کیا ہوگا، کہاں پہ عید ہوگی اور کہاں میں شر بپا ہوگا، ذرا سوچو مسلمانوں، وہ آ جائیں تو کیا ہوگا، خدا کو دیکھنے کا تب مزہ آئے گا، دنیا کو نگاہیں ان کے چہرے پہ، زباں پر لا الہ ہوگا، ذرا سوچو مسلمانوں، وہ آ جائیں تو کیا ہوگا، اور سرکار عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے تو کیا منظر ہوگا، دیکھیے گا، مزہ عیسیٰ کو آئے گا تبھی اپنی نبوت کا، میرے مولا کے قدموں میں جب ان کا سر جھکا ہوگا، ذرا سوچو مسلمانوں، وہ آ جائیں تو کیا ہوگا، اور مقطع دیکھے گا جناب حشمت رضا بہلول صاحب کا ایک کلام ہے، مقطع آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں، بڑی چمکے گیا قائم دکان بہلول کی اس دن، بڑی چمکے گیا قائم دکان بہلول کی اس دن، تیرے قدموں کے سائے میں وہ جنت بیچتا ہوگا، ذرا سوچو مسلمانوں، وہ آ جائیں تو کیا ہوگا۔ علمدار حسین بارگاہ رسالت امام میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اس سے قبل کہ میں وقفے پہ جاتا، لیکن حسن بھائی آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ علمدار آپ کا کہ آپ تشریف لائے، مائک مجھے اگر دے دیں
تو میرے کلام سے ہی وقفے پہ جائیں گے، کیا یہ کیونکہ بھائی نے فرمائش کی ہے، کیونکہ مجھے تو پڑھنا آتا نہیں، کیونکہ میں تو خود نعت خوانوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والا بندہ ہوں بھائی. آپ سلامت رہیں. اور آپ کی جتنا محبت کو کے آتا ہے اتنا آپ نے شاید ہی کسی کو. کہا تو میں ضرور پیش کروں گا، ایک شعر پیش کروں گا اور میری نعت سے ہی وقفے پہ جائیں گے. کہ ہے تیری عنایات کا گھیرا میرے گھر میں، ہے تیری عنایات کا گھیرا میرے گھر میں، کہ سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا، میرے گھر میں آقا سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا، میرے گھر میں. سرکار کی نالین پاک ہم اپنے دروازوں پہ لگاتے ہیں، اپنے گھروں پہ لگاتے ہیں. سرکار کی جوتی کے کیا کمالات ہیں، سماعت کیجئے گا. کہ دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی، دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی، کہ آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں، آقا آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں. صرف وقفے سے ہمیں جن شخصیات نے جوائن کیا ہے، میں ان کا تعارف کیا کرواؤں کہ سید علی ابرار جو کہ تمام ہی زبانوں پہ آج کل نمودار ہے، اچھائی میں کم ہے لیکن برائیوں میں زیادہ ہے. کیونکہ جو اعلانات میں کرتا ہوں اپنی ٹرانسمیشن میں کہ بھائی ہم نعت خوانوں سے پیسے نہیں لیتے، ٹھیک ہے، اور اس لیے کہ بھائی ایک نعت خوان آتا ہے، اس کے ساتھ اس کے بہن بھائی عزیز و اقراب بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ 2000 تو رکشے کا کرایہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سیکھا کہاں سے، یہ جستجو اور نعت خوانی کی فیلڈ کے اندر جتنا کام میں نے کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا ہوگا. 18 سال سے نور مجسم نعت کونسل چلائی میں نے، اور پاکستان میں سب سے بڑے نعتیہ مقابلے بھی میں نے ہی کروائے. تو آج جو لوگ مجھے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو بھائی بناتے رہیے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں خود محنت کرتا ہوں اور خود ٹرانسمیشن کرتا ہوں. اور میں آج یہاں تک کیسے پہنچا، میں آج آپ کو اس شخصیت سے قبلہ آپ کو بھی ملواؤں گا کہ سید علی ابرار کے اوپر جنہوں نے پہلی دفعہ اعتماد کیا، بھروسہ کیا کئی سال پہلے، آج یہ میری خوش نصیبی کہ میرے درمیان موجود ہیں. آپ بزنس مین ہیں اور بلڈر بھی ہیں، اور الگ الگ شعبہ جات سے آپ کا تعلق ہے، اور لائنز ایریا ویلفیئر آرگنائزیشن کے بھی آپ روح رواں ہیں. اور اگر میں ان کے تعارف گنواتا چلوں تو یقین کیجئے کہ یہ سیگمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کا تعارف اتنا ہے. سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ میرے محسن میرے بھائی ہیں، اور آپ کی شفقت ہمیشہ محبت میرے ساتھ رہی. میری مراد ہے جناب اشرف میمن. اشرف بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم بھائی جان، اللہ کا سلامت رہیے، خوش رہیے. اور اشرف بھائی کے لیے میں دعا کہوں کہ ابھی گزشتہ دنوں آپ کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا، پروردگار نے آپ کو ایک نئی زندگی عطا کی. کیسے ہیں اشرف بھائی آپ؟ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ فرسٹ کلاس، اللہ کا کرم. اور آپ نے یہ جو بات کی ہے نا، یہ کرم اوپر والا کرتا ہے ہم سب پہ، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے ہم سب وسیلہ بنتے ہیں. میرا بھی کوئی وسیلہ بنا ہے، میں بھی آپ کا کچھ تھوڑا سا اس میں ذکر خیر آپ نے کیا، تو کوئی ایسا کمال نہیں ہے. دوستوں میں محبتیں چلتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کا ذریعہ بنتے ہیں، تو وہ سلسلہ ہے اسی طرح سے چلتا ہے. آپ کی دعائیں میری دعائیں یہی کام ہے. آپ کی ذرا نوازی ہے، لیکن میرے اندر یہ خاصیت ہے کہ بھائی مجھے کوئی 5 روپے کا بھی اسپانسر کرتا ہے نا
تو میں اس کا حق ادا کرتا ہوں. میں اس کی اناؤنسمنٹ لوگ چھپاتے ہیں کہ بھائی ملا کیا ہے, ملا نہیں, کچھ ملا نہیں ملا, ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں تک کہ آج کی جو سحری ہے وہ بھی اشرف بھائی اور شرجیل غفلانی کی جانب سے ہی ہم کریں گے. تو بس بھائی آپ کو تو پتا میں تو یہ کرتا ہوں بات, کیونکہ ہمارے پاس اسپانسر تو کوئی ہے نہیں, نام ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں سرکار کی محبت چاہیے, ہم ان کی ثنا خوانی کرتے ہیں, ان کا ذکر کرتے ہیں, اور ٹرانسمیشن جو بام عروج تک جا رہی ہے تو یہ ان کا کرم ہے. میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں, اور جس کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. آج کا ذکر ان کے ذکر کی شان شان ہے, اور یہ تمام ٹرانسمیشن ہم روزانہ کی بنیاد پر فلسطین کے مسلمانوں کو ٹریبیوٹ کرتے ہیں. ایک اور شخصیت ہیں جو کہ کئی سالوں سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور آپ میری ٹرانسمیشن میں کچھ بھی ہو آتے ضرور ہیں. میں نجی چینل پہ بھی تھا, کرنٹ افیئر کا پروگرام میں کرتا ہوں, آپ کو تو پتہ ہے. تو یہ مصروف تھے کیونکہ الیکشن چل رہے تھے, تو ایک سیاسی جماعت سے انہوں نے الیکشن بھی لڑا, تو میں نے ان کو بیپر پہ لے لیا. میں نے کہا شجیل بھی آپ کو چھوڑ نہیں سکتا میں, کیونکہ آپ کی جب تک میں گفتگو اپنے ناظرین تک نہیں پہنچاؤں گا تو میرا مقصد ضائع ہو جائے گا. تو آج آپ بزنس مین ہیں, ٹیمبر مارکیٹ کے صدر بھی رہ چکے ہیں, اور یقیناً سے ہیں بھی. ٹھیک ہے, آپ ہیں بھی. شرجیل غفلانی میرے بھائی آج ہمارے درمیان موجود ہیں. السلام علیکم شرجیل بھائی. وعلیکم السلام. شرجیل بھائی سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا کہ آج ہم چاروں ہی میزبان ہیں, آپ ہمارے مہمان ہیں. ہم علامہ صاحب کیا کہیں گے, اگر غلط نہیں آپ دونوں سے موقف جانا چاہوں گا. خدا ماشاءاللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. برادر کو صحت ملی, پروردگار اس کو عمر طول اور عمر خضر عطا فرمائے. لفٹ گر گئی ہے, اور اللہ پاک نے محبتوں کو اسی طرح دوام عطا فرمائے, اور ان قربتوں میں اضافہ فرمائے, اور اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے. علامہ شبیر احمد قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. جیسے آپ نے میری گفتگو پوری سماعت کی, آپ کا بھی بڑا خاصا میرے ساتھ تعلق ہے, اور آپ کی محبت تو رہتی ہے. اشرف بھائی اور شجیل بھی آج ہمارے مہمان ہیں, میزبان کی حیثیت سے آپ ان کو ویلکم کیجیے. میں تو یہ کہنا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ یہ بات تو مطلب آن کیمرہ بھی آن فیس بھی ابھی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ کبھی بسا اوقات وقفے کے دوران یا ٹرانسمیشن کے بعد حضرت کے ساتھ کبھی بیٹھنا ہوتا ہے. تو یہ بات تو مطلب ہے کہ بے لوث جو کام الحمدللہ ہو رہا ہے, اور اللہ کے فضل سے یہ ہم میں سے کسی ایک کا بھی کمال نہیں, جیسا اشرف بھائی نے بھی کہا, اور یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے, اور خاص فضل شامل ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ ہم میں تو اتنی طاقت نہیں ہے, نہ ہماری زبانیں اس قابل, نہ ہمارے ہاتھ پاؤں اس قابل, نہ ہمارا وجود اس قابل کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں. یہ اس کا فضل ہے, اس کا کرم ہے کہ وہ ہم سے یہ کام لیتا ہے. جس طرح بھی بات چل رہی تھی تو ایک جملہ صرف یہ کہ مختار ثقفی, کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام لیا کہ اس نے اہل بیت اطہار کے قاتلوں کا جو ہے وہ بدلہ لیا. اللہ تعالیٰ نے جس سے جو کام لینا وہ بہتر جانتا ہے, جن سے جو کام لینا. اب ہمارے ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارے ڈومین میں ہے یا جو ہمارے یوں کہہ لیں کہ اختیار میں ہے, تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر کر رہے ہیں. ابرار بھائی پیسہ یا یوں کہہ لیں کہ یہ معاملات ہیں, یہ تو آنے جانے والی چیز ہے. ٹھیک ہے, اب مطلب حالات تو اس وقت یہ ہے کہ ایک تو متوسط طبقہ, بلکہ یوں کہہ لیں کہ لوور مڈل کلاس, بالکل ایک تو بہت دور کی بات ہے کہ اچھے یوں کہہ لیں کہ پراپر چلنے والے بھی لوگ جو نا وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ, اچھا لگا یہ آنا چاہیے کیونکہ بزنس مین لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں, ہمیں اس پہ گفتگو کرنی ہے. اس وقت مطلب لوور کلاس تو دور کی بات, مڈل کلاس, یہاں تک کہ پراپر ایک جو اچھے انداز میں چلنے والے لوگ تھے وہ بھی اس وقت جو ہے نا وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو چکے ہیں. ایسا ہی بالکل ایسا. اور اس قدر مطلب یہ معاملات خراب ہو چکے ہیں. ہم تو دیکھیں جاب والے لوگ ہیں ماشاءاللہ, بزنس مین ہیں. آج اگر کسی سے بھی ملا جائے نا تو چاہے وہ جاب والا ہو یا وہ بزنس مین ہو یا وہ مطلب ایس ایم ای اگر وہ کوئی کام اپنا کر رہا ہے, تو وہ آخر کار ہر ایک کی زبان پر یہی ہوتا ہے کہ یار بڑی مطلب پریشانی ہے, اور اس طرح کے معاملات ہیں, اور فائنینشلی بہت ایشوز آ رہے ہیں, اس طرح کے مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں. تو اس بالکل اور بالخصوص خاص طور پر آج کی اس بابرکت رات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہر ایک کو فراغ دستی عطا فرمائے, اور بالخصوص اللہ رب العزت اسلام کا بول بالا فرمائے. اور جتنے بھی یہاں حاضرین و ناظرین موجود ہیں, ہر ایک کے رزق میں, عمل میں, عمر میں, علم میں, اور بالخصوص مولا کریم ہمارے دسترخوانوں میں برکت ہے. آمین. میرے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اس ٹرانسمیشن کو جیسے 10 دن کی ٹی آر پی ہماری آئی ہے, اگلے 10 دن اس سے ڈبل ہو جائے انشاءاللہ. سب سے اہم جو بنیادی چیز ہے نا وہ ہے اخلاص. لالچ جہاں آیا
وقتی طور پہ تو فائدہ ہوگا، لیکن جب بندہ اس لالچ کی وجہ سے منہ کے بل گرتا نا تو پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں اٹھ نہیں پاتا پھر وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ تو الحمدللہ اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ ہم چلتے رہیں گے، اور اخلاص کے ساتھ ہی ہم اپنے ٹرانسمیشن کو اور اپنے مشن کو اور اپنے کاموں کو انشاءاللہ آگے لے کر چلتے رہیں گے۔ تو اللہ نے چاہت کہ وہ دن دور نہیں کہ آج اگر TRP 40 ملین ہے تو یہ مطلب اس سے بھی بلین میں انشاءاللہ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل بہت شکریہ۔ اشرف بھائی، جیسے کہ آپ نے شبیر قادری کی گفتگو کو سماعت کیا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ جتنا کام کرتے ہیں شرجیل کوپلانی اور آپ، انسان اتنا بے بس ہو چکا ہے کہ خودکشی کرنا تو اس کے لیے آسان کام ہے، لیکن کمانا مشکل ہو چکا ہے۔ جو بندہ سالوں سے، آج سے 4 سال پہلے جو 1000 راشن ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا، پچھلے سال اس نے 1000 کم کر دیا۔ 3 سال پہلے کی بات کروں گا، 2 سال پیچھے جائیں تو اس نے پھر 1000 کم کر دیا، یعنی کہ 4000 راشن بانٹنے والا آج وہ 200 راشن پہ آ گیا تقسیم کرنے پہ۔ لیکن کئی لوگ تو میں نے ناظرین کرام ایسے بھی دیکھے کہ جو بانٹنے والے تھے آج وہ خود پریشان ہے کہ یار کوئی ہمیں آ کے دے دے۔ اشرف بھائی، آپ تو ماشاءاللہ سے اس سال بھی کر رہے ہوں گے، تو آپ بتائیے گا کہ کتنا فرق آیا؟ اصل میں یہ جو مہنگائی ہے نا، آپ ابراہیم صاحب پتہ ہے آپ کو، ہم بہت سالوں سے کر رہے ہیں اور ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، کرتے رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں۔ ہم 1200 روپے کا بیگ پڑتا تھا، اس میں 14-15 آئٹم ہو جاتے تھے اور برکت کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ 10 کلو آٹا ہو جاتا، 5 کلو چاول ہو جاتا تھا، 3 کلو تیل ہو جاتا تھا، اس طرح آئٹم بڑھتے بڑھتے پھر ہم نے پچھلے سال 2500-2700 میں وہی بیگ کیے پچھلے سال۔ اس دفعہ 4023 میں، ابھی 2700 کا، ابھی 4000 روپے کا بیگ ہے، لیکن اس کی برکت نہیں۔ باخدا آپ کو صحیح بتا۔ اچھا اشرف، یہ کتنے دن کا ہے؟ یہ کتنے دن کا ہے؟ یہ مشکل سے 12 دن، 5 آدمی، بہت مشکل سے۔ اب 5 کلو آٹا، 3 کلو چاول، 2 کلو دالیں، بیسن، یہ آپ کا تیل، یہ کتنے دن چلے گا؟ عام آدمی بیچارہ 10 دن چلے گا، 12 دن چلے گا، وہ بھی بیچارہ اپنی غربت کے حساب سے۔ چینی یہ تھوڑی تھوڑی۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو خیر آپ نے معاشی طور پہ جو بات کی ہے بالکل صحیح ہے۔ اصل جو مسئلہ ہمارے ساتھ ہے نا، وہ صبر و شکر کا جو پہلو، وہ بھی ہم سے جو ہے نا وہ بہت پیچھے رہ گیا۔ ہم ایک طرف تو یہ جو معاملہ آپ بتا رہے ہیں نا غربت، اور بالکل ریئل بات ہے کہ لوگ اس پہنچ میں نہیں ہے۔ 80,000 کی سیلری ہے، لیکن اپنا بیچارہ وہ 15 دن بعد ادھر ادھر تانگ جھاگ ہوتی ہے اس کی، ادھار پہ ادھر۔ اچھا، اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ بھائی ہمارے طبقات کے لوگ ہیں، وہ ہفتے میں ایک باہر ڈنر نہ ہو جائے، ہماری برتھ ڈے نہ ہو جائے، ہماری آؤٹنگ نہ ہو جائے۔ ایک طرف یہ رویہ ہے اور دوسری طرف وہ غربت والا رویہ ہے۔ تو وہ اصل میں یہ جو تفریق ہے نا، یہ بہت بری طرح سے بڑھ رہی ہے، اور یہ ایک طرح سے ہوگا کیا کہ لوگ کسی نہ کس طرح، جیسے یہ جرائم بڑھ رہے ہیں اور یہ جو تفریق ہونے سے نفرت بڑھ رہی ہے۔ غریب آدمی بری طرح سے، جس کے 4 بچے ہیں، جس کے 5 بچے ہیں، نہ اس کا کھانا پینا صحیح ہے، نہ اس کا رہن سہن صحیح ہے، تو وہ بہت بری طرح سے۔ اور شہری طور پہ جب جتنے لوگوں کو آپ تفریق دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ایک طرح سے میں تو کہتا ہوں یہ بغاوت والا سلسلہ ہے، کیونکہ لوگ جو مرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ زکوٰۃ اس کو نہیں ملے گی، اس کو خیرات نہیں ملے گی، تو وہ لوٹ مار کرے گا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ تو یہ صاحب اقتدار لوگوں کو اس پہ تھوڑا سا دھیان دینا ہے، اور اس میں وہ جو آپ والی بات ہے کنٹریبیوشن ان بزنس مینوں کا بھی ہے، اس میں ان لوگوں صاحب حیثیت لوگوں کا ہے کہ کسی طرح سے اس کو کسی نہ کس طرح اس کی غربت کو کم سے کم کیا جائے۔ جو مہنگائی کا پہلو ہے، ریشو آپ کا کتنا بڑھ گیا ہے۔ جو 10 روپے کی چیز ہے اس کا ریشو 20 روپے کی ہو گئی ہے، جو 20 کی ہے 50 کی ہو گئی ہے، اور کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں، روز آپ دیکھتے ہیں بازار جاتے ہیں تو سر وہ دال جو ہے آپ کو 300 روپے مل رہی تھی، اب 350 روپے ہو گئی۔ چاول 220 کے تھے تو 300 روپے ہو گئے۔ تو غریب آدمی بیچارہ 1000 روپے کی نوٹ لے کر آتا ہے تو وہ ایک دن کا بھی راشن نہیں کر پاتا اگر دیکھا جائے۔ اچھا اشرف بھائی، زکوٰۃ کی آپ نے بات کی، تو جو بزنس مین طبقہ تھا زکوٰۃ اسی حساب سے ہی دے گا جتنا وہ کماتا ہے، لیکن اس دفعہ زکوٰۃ کس طرح سے دے گا؟ وہ نہیں کیا کرے گا؟ وہ مجھے بتائیں کہ اس کا بھی کوئی ابرار بھائی بات یہ ہے کہ دل بڑے کرنے پڑیں گے جو صاحب ہے۔ دیکھیں سچ بات یہ ہے کہ نیتوں کا فقدان ہے نا۔ اب یہ اس کو آپ کہہ لیں میرے پاس 10 روپے ہیں، آپ کے پاس 5 روپے ہیں، تو 5 اور 10 والا تو کچھ خرچ کر رہا ہے، جس کے پاس
1 روپیہ بھی نہیں ہے, وہ کہاں جائے گا؟ بالکل ایسا. تو اس کو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تو سیکریفائز کرنا چاہیے اس آدمی کو جس پہ اللہ نے رحمتیں اور تھوڑی سی برکتیں کی ہوئی ہیں, تو اس کو زیادہ بڑھ کے کرنا چاہیے. اچھا اشرف بھائی, اس کا حق بنتا ہے اس آدمی کا, اور اسپیشلی ہم سب مسلمان ہیں تو پھر وہ ایک بات آتی ہے نا کہ کسی بھی حصے کو اگر درد ہے تو پھر درد تو پھر سب کو بانٹنا چاہیے. اب وہ جو فلسطین کی بات آپ کر رہے تھے, تو دیکھیں یہ تو انٹرنیشنل ایشو نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ایشو. بالکل ایسا ہی ہے. انٹرنیشنل ایشو تو ہم کہتے ہیں, لیکن سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. کیا مسئلہ ہے کہ دیکھیں دین ہمارا کیا کہتا ہے. وہی بات آ جاتی ہے کہ کسی ایک مسلمان کا تکلیف میں ہونا عالم اسلام کی بات ہے. تو اب ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارے عیش و عشرت کہاں کھڑے ہیں, اور ہم اپنے انڈیویجول اپنی حیثیت میں کیا کر رہے ہیں, اور ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. میں کہیں بیٹھتا ہوں تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں, ہم پہ جہاد جو ہے نا فرض ہے, واجب نہیں فرض ہے, کہ یہ مسلمان کے ساتھ زیادتی ہے. کوئی اس کو عام سی بات نہیں کہہ سکتا. اتنا مسلمان کرش ہوا ہے, اتنا مسلمان شہید ہوا ہے. جنازے لے کے بیٹھے ہیں مائیں, آپ دیکھ بھی نہیں سکتے ویڈیو. آپ میں سے کوئی شخص اس کو آن کرتا ہے اور ایک لمحے میں اس کا سمجھ جاتا ہے کہ آگے کیا ہوگا, فوراً بیچارہ. ایک کل پرسوں میں ایک تھوڑی سی میں نے دیکھی, ایک بچے کے ساتھ باپ جو ہے بلک کے رو رہا ہے, اور پیچھے سے چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا اور بتانا کہ ہمارے مسلمانوں نے ہمارے ساتھ کیا رویہ رکھا. کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ ہم لوگ کہاں ہیں. وہ بچہ جو ہے وہ تو بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا, باپ اس کا وہ بیٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ چوم رہا ہے اسے, وہ مطلب ایسے. اچھا پھر وہ تو آپ سارے دیکھتے ہی ہیں کس طرح سے وہ بمبارمنٹ کر رہے ہیں, کیا تباہی کر رہے ہیں, اور ہم لوگ اپنی دنیا میں پوری طرح مست ہیں. تو یہ جواب تو ہمیں دینا پڑے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اشرف بھائی اس کا شعور ہمارا بڑھنا چاہیے, اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. اچھا اشرف بھائی, ایک 2-3 باتیں, دیکھیے ایک سوال کے بھی کئی وہ. اچھا ایک بات تو یہ ہم نے یہ بھی دیکھی ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر کسی کا یہاں پہ خیال کر رہے ہیں اور اس کی کسی طریقے سے جو ہے وہ مدد کی جا رہی ہے, تو ایک محسن کشی کا جو ہے وہ عنصر بھی ہمارے اندر آیا ہے. وہ تو آپ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں نا جو جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو. اس کو اس طرف نہیں دیکھنا. آپ نے تو اپنی ڈیوٹی نبھانی ہے, وہ اوپر والا جو بیٹھا ہے نا وہ کرم وہ بڑھاتا جائے گا. تو دیکھیں یہ تو آپ اپنا اب دیکھیں نا, ہمیں جو کہا جاتا ہے نا ہمیں وہ کرنا ہے. وہ پیش بندیاں ہمارے لیے نہیں ہیں. جیسے ابرار کی بات ہے نا, دیکھیں بات کیا ہے کہ وہ نیگیٹیوٹی ہماری جو ہے نا, ہم کیا کرتے ہیں پہلے سے وہ سوچتے ہیں, جو ہمارے کرنے کا ہے اس کو نہیں سوچتے. بالکل کیا بات ہے, بہت اچھی بات کر رہے ہیں. آپ نے بہت خوبصورت بات کی, اور آپ کا سوال, آپ ابھی ینگ ہیں اس لیے آپ نہیں اصل میں ان کی عدت کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس کا بیٹا ایک اصول ہے. یہ بتائیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم سے خاتم تک, پھر مولا علی کرم اللہ وجہ سے لے کر کے اب تک, معاشرے کے ہر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ان شخصیات کو. کیا کسی ایک نے اپنا وظیفہ چھوڑ دیا؟ ہم چونکہ ان کے فالوورز ہیں. گلا کٹا گیا اور نیزہ لگا ہوا ہے, آپ دعا کر رہے ہو امت کے لیے. کیا اس سے زیادہ جائیں گے؟ لیکن ہم اصل میں جو چیز ہم پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو معاشرت کے جو تنزلی کے جو اسباب ہیں, تو ان اسباب میں سے ایک یہ بھی چیز ہے کہ ہم جو ہے وہ محسن کشی کی طرف جو ہے وہ ہم بڑھ رہے ہیں. بے شک ایسا ہی. اچھا یہی چیز جو ہے اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں. اچھا پھر اس کے بعد ایک تو یہ ہمارے معاشرتی جو فقدان ہے, یعنی کہ ہم مثال کے طور پر تاجر ہو گئے, علماء ہو گئے, جتنی بھی ہو گئے, یہ تمام کے تمام لوگ معاشرے کا حصہ ہیں, اور ہم اسی معاشرے کی جو تنزلی ہمارے اندر آئی ہے, جیسے کہ آپ نے ایک اس کا اسباب بنایا کہ جی جرائم بھی بڑھیں. جیسے ہم یہ بول رہے ہیں کہ جیسے اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمارے یعنی کہ بطور ایک فرد کی بات کر رہا ہوں میں, کہ ہمارے اندر جو اخلاقی اور معاشرتی جو تنزلی ہے وہ کس قدر جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے. ایک منٹ کے لیے روکیں گے آپ, یہ دین سے مجھے سمجھ آ رہا بات جا کے آ رہی ہے, لیکن یہ سب سے بڑا جو کمزور پہلو ہے نا وہ ہمارا موضوع چینج ہو رہا ہے. جب دین میں ہم داخل ہو جائیں گے, صحیح بات ہم سمجھنے لگیں, یہی بات ہم 10 دن سے کر رہے ہیں, صبر شکر ہمارا بڑھ جائے گا, اشرف بھائی آپ نے جو بات ہماری خود بخود صحیح ہونی ہو جائیں گی. اشرف بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں, یقین کیجئے علامہ صاحب آپ تو کل ہی آئے ہیں ہمارے درمیان. علامہ صاحب شبیر قادری کی جانب جاؤں گا. ہمارا 10 دن سے کیا ٹاپک ہے کہ بھائی قرآن پاک تو ہم نے رکھا ہوا ہے گھر پہ, ہم اسے پڑھتے ہیں, سمجھتے نہیں. اگر وہ واقعہ کیا جائے حلوے والا,
وہی ہم نے جو بات کی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آیت لکھی ہوئی ہے یا کیا لکھا ہوا ہے، ہم نے بس آ گئے، ہم لوگ عاشق رسول بن کے آ گئے. نہیں، ہم نے ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا ہے. انہوں نے جو کہا ہم وہ تو نہیں سنتے، اب ان کو مان رہے ہیں. وہی رسول خدا نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے. بھائی مجھ سے بات کریں گے، مجھ سے بڑا عاشق رسول کوئی ہے ہی نہیں. لیکن جب ان کی تعلیمات کی بات آئے گی تو میں مجھ سے کوئی 3-4 سوال کر دے کوئی عالم تو میں جواب نہیں دے پاؤں گا، تو پھر کہاں گئی میری عاشقی؟ علامہ صاحب دیکھیں ماشاءاللہ اشرف بھائی نے بڑی زبردست بات یہ کہی کہ صبر اور شکر. ایک تو مطلب یہ کہ ان اللہ مع الصابرین، اس پر اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے. پھر دوسرا رب نے ہی فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. بے شک بے شک. اچھا اب حضرت کی بھی بات یہ کہ مطلب محسن کشی اور اس طرح کے جو معاملات نا، دیکھیں ہم پہلے ہی دن سے اس پر ہیں کہ ہم سیلف امپروومنٹ لے کر آ جائیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا فرد تیار کرنے والے ہو جائیں. سب سے پہلے تو خود میں مطلب جو ہے نا وہ ایک بہتری ہو اس طور پر کہ وہ صرف اپنے مفاد کے لیے نہ ہو، وہ ہو معاشرے کے لیے. سب سے پہلے اپنے گھر کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، پھر معاشرے کے لیے، پھر اسلام کے لیے. اور صرف نام کے مسلمان نہ ہوں، حقیقی مسلمان ہوں، حقیقی ایمان والے ہوں. کیا خوبصورت بات کہی. لیکن جب فرد تیار ہوں گے نا، کیونکہ افراد سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے فرد نہیں بنتا. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا. تو افراد اگر ایسے تیار ہو جائیں جو انسانیت سے، اسلام سے، دین سے اور اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی محبت کرنے والے ہوں گے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے والے ہوں گے، تو آپ وہ دیکھیں کہ وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ دنیا میں ایک بار پھر اسلام کا پرچم بلند ہوگا. انشاءاللہ اسلام کا پرچم فلسطین سے ہی نمودار ہوگا، کیونکہ وہاں کے مسلمانوں کے لیے ہم دعا گو ہیں. شجیل گوپلانی ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ بزنس مین بھی ہیں، سیاست پہ بھی آپ کی گہری نظر ہے اور ایک مذہبی گھرانے سے بھی آپ کا تعلق ہے. تمام بھی گفتگو آپ نے سماعت کی. غربت یہ تو مذاق بن چکا ہے. آپ یقین کیجئے کہ باہر جو دوسرے ممالک ہیں وہ پاکستانیوں کو قہارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اتنے گندے ہو چکے ہیں ہم لوگ. مسلمان کہنے کو تو ہم بڑے پاک صاف ہیں، لیکن دوسری کنٹری کے جو لوگ ہیں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان میں تو آپس میں ہی اتفاق نہیں، کہنے کو مسلمان ہیں. اچھا قرآن تو ہمارے پاس ہے، لیکن ہم وہی بات ہے کہ گھر میں رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد دوسرے لوگ کر رہے ہیں جو غیر مسلم ہیں. ہم ایک دوسرے کی نفس نفسی میں اور چاہتے ہیں کہ بس یہ سامنے والا گر جائے، اسے میں گرانا ہے. اور سیاست میں بھی یہی ہوا. تو یہ کیا، اب دیکھیں اگر ہم بات، میں دیکھیں بڑی مشکل تمہید چند لفظوں میں لے کے آنا پا رہا ہوں کہ دیکھیں الیکشن ہوئے. یہ پہلا الیکشن ہوا ناظرین کرام. میرا موضوع سیاست نہیں ہے لیکن موضوع تو ہے، کیونکہ جنگ ہی سیاست سے چلتی آئی ہے. امام حسین کی جو یزید سے جو جنگ تھی وہ سیاست تو تھی، تو سیاست کرنا تو لازم ہے، مسلمان سیاست کر سکتا ہے. کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ 8 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، فارم 47 ہی آگے نہیں دے رہا. پھر بعد میں اعلان ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ حکمران ہے ہمارے. اچھی بات ہے آئیں، لیکن پیٹرول آتے ہی ابھی کچھ پتہ نہیں کہ 15 روپے بڑھ جائے، کم سے کم 15 روپے کا. میرے پاس جو ایک خبر آئی ہے، تو ہم کہاں کھڑے ہیں شجیل بھائی؟ شکریہ ابرار بھائی. دیکھیں ہم نے جو غلطیاں کی ہیں پچھلے 75-80 سال میں، ہم اسی کو دہرا رہے ہیں. یہ تاریخ ہے اور آگے بھی تاریخ جو لکھی جائے گی. اب تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہی. ابھی آپ نے جو بات کی کہ پاکستانیوں کی دنیا میں عزت اور وقار میں کمی آ رہی ہے. میں دنیا کے 57 ممالک سے زیادہ ملکوں میں نے کاروبار کیا ہے. میں انڈونیشیا رہا ہوں 2 سال، میں ملاوی رہا ہوں 6 سال، میں آخری 3 سال آسٹریلیا رہا ہوں. دنیا کا کوئی کانٹیننٹ ایسا نہیں ہے جہاں میں نے بزنس نہ کیا ہو، کیونکہ میرا ٹمبر کا کام ہے. برما سے بھی میں لکڑی امپورٹ کرتا ہوں، کمبوڈیا سے بھی کرتا ہوں، ملیشیا سے بھی کرتا ہوں، امریکہ سے بھی کرتا ہوں، یورپ سے بھی کرتا ہوں، افریقہ کے بھی تمام کانٹیننٹس میں الحمدللہ. اور ہمارا کام اس طرح کا ہے کہ ہمیں ہر جگہ پہنچانا ہوتا ہے. پاکستان کی بڑی عزت تھی، بات کہہ رہا ہوں تھی اتنی تھی کہ ہم کہیں جاتے تھے تو ہمیں بڑی عزت ملتی بھی تھی. اور پاکستانیوں کو دنیا میں اسلام کا مسیحا سمجھا جاتا تھا. پچھلے چند سالوں میں ہم نے جو پروموشن کی اپنے یہاں، وہ بھیک مانگنے کے لیے، سرکاری سطح پہ، انٹرنیشنل سطح پہ. آپ آج دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے. آپ دنیا میں کہیں جائیں، آپ کو دنیا کا یعنی افریقی ملک جو کہ سوڈان وغیرہ بہت جو ہے بیچارے غربت میں پسے ہوئے ہیں اور ان کو تباہ کر دیا IMF نے، ورلڈ بینک نے. لیکن
بھیک مانگنے کے لیے آپ کو ان کا بندہ کہیں کسی دکانوں میں یا کسی غیر ممالک میں نظر نہیں آئے گا جو آپ کو پاکستانی نظر آئے گا. آپ دیکھیں المیہ یہ ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا غار ہیرا پہ, آپ نے دیکھا, میں تو خیر خود دیکھا ہے بعض جگہ پہ, میں نے ان لوگوں کو بات بھی کی کہ یار خدا را یہ حرکتیں نہیں کریں. ہم نے اپنے ملک کے ساتھ یہ کیا 1971 میں جب فال آف ڈھاکہ ہوا ہے, اس کے بعد ہم نے سب سے بڑا جو کام کیا وہ نیشنلائزم پہ گئے کہ ہم نے تمام انڈسٹری تمام بزنس سرکاری تحویل میں لے لیا. پہلا ظلم. ٹھیک ہے, اور غلطی ہو گئی, چلیں انسان ہے, ہوتی ہے, اس سے بھی نہیں سیکھا, اس سے بھی ہم نے نہیں سیکھا. ہمارا پڑوسی ملک جس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ ہم سے بالکل ہی گیا گزرا ہے, وہ یہ ہے وہ شکیل ہے. بھائی میں آپ کی قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, میں چاہوں گا یہیں سے گفتگو بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ لازم ہے, ہمارے ناظرین سننا چاہتے ہیں آپ کو, لیکن ایک نیوز بریک کا وقفہ ہے, ہم وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو ناظرین, اور آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ اسٹارٹ ہو گیا اور میں نے بھی آپ کو جوائن کر لیا ہے, اور آج ہمارے ساتھ بہت سارے نعت خوانوں کا گلدستہ موجود ہے, اور اس وقت سمیہ نور ہمارے ساتھ ہیں, اور میں ان سے گزارش کروں گی ابھی کیونکہ سمیہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ہاں, اور سمیہ سے بھی ہم کلام سنیں گے, اور ان کے ساتھ ہی ایک اور ابھرتا ہوا نام بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان ارم ہمارے درمیان موجود ہیں, اور ان کے ساتھ ہی ان کو تو آپ جانتے ہیں, ان کا چہرہ ایسا ہے کہ یہ تمام ہی چینلوں کا آشنا چہرہ ہے, اور میری خوش نصیبی کہ آج میرے فلور پہ تشریف لائیں, کیونکہ آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا, ٹائم تو ہے ہی نہیں, تمام ہی چینلز پر نعت خوان بھیج رہی ہوتی ہیں اور بے لوث کام کر رہی ہیں. میں شکر گزار ہوں ربیہ ناز کا. ربیہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, آج بتائیے کیسے مزاج ہے, کیسا لگا آپ کو ہمارے فلور پہ آ کے؟ آپ نے تو ٹی وی پہ دیکھا, مائک اگر سمیہ ان کو مائک دے دیجیے گا. جی, سب سے پہلے تمام سننے والے دیکھنے والے لوگوں کو حافظ رابعہ ناز کی جانب سے السلام علیکم. اور جی 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 السلام علیکم. بس یہی کہوں گی کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی کام کیا ہے, اور ہوسٹنگ کا بھی جو اپنا سیگمنٹ اسٹارٹ کیا تھا وہ آپ کے ذریعے اسٹارٹ کیا تھا, اور اس کے بعد ڈفرینٹ چینلز پہ ہوسٹنگ کری, اور الحمدللہ اوور آل چینلز پہ بھی نعتیں پرفارم کری, اور جو یہ سلسلہ کنٹینیو کیا وہ آپ کی بدولت کیا تھا, اور آج ہی آپ کے سامنے دوبارہ بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے, تو یہ سب کا کریڈٹ جو ہے وہ آپ ہی کو جائے گا. یہ بالکل جھوٹ بول رہی ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ سے خود اتنی اچھی ثنا خوان ہیں, یہ اتنا اچھا بولتی ہیں, یہ ساری صلاحیتیں آپ کے اندر پہلے سے موجود تھیں. ہم کسی کے کام نہیں آتے, نہ میں کسی کو سکھاتا ہوں, میں تو دور بھگاتا ہوں سب کو. بھائی میں خود سیکھ رہا ہوں, ابھی مجھے خود کچھ نہیں آتا, اور یہ اشرف بھائی اس بات کی تائید کریں گے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. اشرف بھائی تو آپ کے لیے تو ایک ہی بات کہتا ہوں, اگر آپ نعت خوانی کے سلسلے میں آگے بڑھاتے ہیں نا اپنے پروگرام, تو میں بتاتا ہوں یہ کراچی نہیں, پاکستان نہیں, انٹرنیشنل جو ہے نا, یہ ان کے اتنے پروگرامز ہوتے ہیں کہ ہم ان کے اپائنٹمنٹ لینے کے لیے لاکھوں روپے دیتے ہیں. آپ کو یہ آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں یہ بہت بڑا فرسٹ پرائز لے کر آئے ہیں, یہ آپ لوگوں کو نہیں پتا. دوسرا یہ کہ کسی بھی محفل میں یہ بیٹھ جائیں ابرار, اور اپنے موڈ میں جب آ جائیں, تو میں آپ کو بتاتا ہوں خدا کی قسم, اچھے سے اچھا نعت خواں, اچھے سے اچھا پڑھنے والا صرف اس کو سننا چاہے گا. میں آپ کو سچ, اچھا یہ اس لیے نہیں کہ یہ سامنے بیٹھا ہے, میں اس سے میں بہت زیادہ چیزوں میں ناراض ہوتا ہوں, لیکن یہاں اس کی معافی ہے کہ جب اس کی نعت کا ذکر آتا ہے تو میں سب سے پہلا اس کا جو ہے نا ناقد نہیں ہوتا, بلکہ میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ بات اس کے لیے نہیں کوئی کہہ سکتا. اس کا جو کلام, اس کی جو پڑھنے کی لوچ آواز, اللہ نے اس کو اتنا زبردست اس میں کمال حاصل ہے اس کو, کہ مائک کو کہاں آگے لے کے جانا, آواز کو اتنا شاندار طریقے سے کہ میں کہتا ہوں استاد کے استاد بھی جو اگر سنتے ہیں نا تو اس کے لیے شاباش ملتی ہے. نہیں بلکہ ہمارے یہاں بالکل لاسٹ کے اندر ایک سیگمنٹ اور یہ میں اس کے حق میں ہی نہیں ہوں کہ یہ اس کا جو اصل جو ہے نا روپ, یا جسے کہنا چاہیے اس کی قدر, اس کی وہ ہے. میری نظر میں یہ بہت بڑے سے بڑے نعت خواں کے مقابلے میں اس کو بٹھا دو, اللہ نے اس کو عزت کا مقام اور بڑھا دینا ہے. بڑی شکریہ, بڑی محبت آپ کی اشرف بھائی, کیونکہ یہ ذکر سرکار ہی میری پہچان ہے. بچپن سے ہی اسی ذکر سے آنکھ کھولی, اور پھر نعت خوانی کے لیے کام کیا, کہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں. اشرف بھائی دیکھتے رہتے ہیں, میں کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں, اور اشرف بھائی نہ آئے ایسا ہو نہیں سکتا تھا. ان کے دوست ابھی لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے دوست ان کے ساتھ کے سر لگانے والے. کئی نعت اکیڈمیز تھی جس کے اندر شروع میں ابرار کنیکٹڈ تھے,
لیکن ان کا انٹرسٹ جو تھا وہ زیادہ ہوسٹنگ کی طرف تھا. میں اس کو بالکل میں اس کو کہتا ہوں بھائی یہ نہیں ہے آپ کی قدر. جہاں دیکھو نا آدمی کا اصل جو اس کا ٹیلنٹ ہے نا وہ پیچھے رہ جاتا ہے. لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو ہوسٹنگ میں بھی بے شمار عزتوں سے نوازا, گرانے والوں نے بہت گرایا, لیکن جب اللہ کسی کا ہاتھ تھام لیتا ہے نا تو بے شک پھر وہی عزت دیتا ہے. ہوسٹنگ کرنے والا ہمیں 10 مل جائیں گے, ایسی آواز ہمیں یقین کیجیے کہ مجھے کچھ شرمندگی ہو رہی ہے, مجھے بڑی عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے. بتائیے کہ آپ کے پاس اور کون کون سے ٹیلنٹ ہیں ماشاء اللہ سے. آپ ایک اچھے ہوسٹ ہیں, ایک اچھے ثنا خواہ ہیں, ہم لوگ آپ کی آواز یہاں پہ سنتے ہیں. فلور پہ ہمارا لاسٹ میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر یہ خود بھی پڑھتے ہیں اور ہم لوگ اس کے اندر گھم ہو جاتے ہیں جتنے بھی فلور پہ موجود ہوتے ہیں. ابھی میں نے ماں کا کلام سنا اس دن, آپ یقین مانیں کہ ایسا دل پہ جا کے لگا ہے نا. نعت خواہ بہت ہیں, پڑھنے والے بہت ہیں, کسی کسی کی آواز ہوتی ہے. اشرف بھائی جو آج آئے کیسے آئے, کیونکہ مجھے تھا کہ اشرف بھائی کی طبیعت ناساز ہے لیکن اللہ پاک نے ان کو نئی زندگی دی. مجھے خوشی ہوئی, میں نے تمام ہی لوگوں کو وہ کلام بھیجا, تو شریف بھائی آپ کو ہی بھیجا, وہ ماں والا کلام جو تھا سب کو ہی بھیجا. تو اشرف بھائی کا میسیج آیا کہ ماشاء اللہ. میں نے کہا یہی پکڑ لو ان کو, یہ ان کا ماشاء اللہ کا میسیج آیا, ان کو پکڑ لو. میں نے فوراً دعوت دی. شجیل بھائی ابھی جیسے کہ ہم سیری کرتے ہوئے یہ بات کر رہے تھے کہ غربت صحیح ہے, بہت ہے غربت, لیکن ابھی جیسے کہ علامہ صاحب بھی تشریف فرماتے ہیں یہاں پر, انہوں نے کہا کہ کمی آئی ہے. لیکن ابھی آپ سے, اشرف بھائی سے, علامہ صاحب سے گفتگو جو میں نے کی تو میں نے یہ سیکھا اور یہ جانا کہ ہم وہی ہیں, حالات بدلے ہیں. نہیں, ہم وہاں نہیں ہیں. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم پستی کی طرف گئے. ہم عروج پہ تھے, ہم پستی کی طرف گئے. 80 کی دہائی تک دنیا ہمارے پیچھے چل رہی تھی. آپ نے چائنا میں آپ کی ایئر لائن نے وہاں پہ پورا نظام بنا کے دیا. ایمریٹس ایئر لائن ایمریٹس کراچی, ای کے جو اس کا موقف ہے ایمریٹس کراچی. ایمریٹس ایئر لائن کے فاؤنڈر آپ ہیں. دنیا میں یورپ میں پی آئی اے جب لینڈ کرتی تھی تو دنیا کی فرسٹ نمبر پہ ایئر لائن آپ کی پی آئی اے ہوتی تھی. بٹ ہم نے کیا کیا, ہم نے یہ کیا 71 میں فال آف ڈھاکہ کے بعد ہم نے ڈی نیشنلائزیشن کے اوپر لے جا کے تمام انڈسٹری گورنمنٹ کی تحویل میں لینے کے بعد جن لوگوں کا مال تھا اس کو غصب کیا. اور جب غصب کرتے ہیں تو پھر اللہ کا نظام ہے. پھر آج ہم جہاں کھڑے ہیں, جو ہم نے لوگوں کا مال غصب کیا, آج ہم ذلیل و خوار ہیں دنیا میں. آج بھی آپ دیکھ لیں انڈیا کا اتنا آگے نکل گیا. وجہ انڈیا نے پابندی لگائی تھی امپورٹ کے اوپر. 90s تک اگر آپ جتنے بھی جاننے والے, آپ معیشت دانوں سے پوچھیں, آپ انڈسٹریلسٹ سے پوچھیں, پاکستان سے کپڑا اسمگل ہو کے انڈیا جاتا تھا. پاکستان سے تھرمامیٹر اسمگل ہو کے انڈیا جاتا تھا. پاکستان سے دنیا بھر کی چیزیں اسمگل ہو کے انڈیا جاتی تھی. انڈیا سے اسمگل ہو کے کچھ نہیں آتا تھا سوائے سونا یا چاندی سے. چاندی آتی تھی انڈیا سے, چاندی جو کہ ہمارے لیے بہترین تھی, ہمارا ویلتھ میں اضافہ کر رہی تھی اگر وہ آ رہی تھی. آج انڈیا کا امبانی اگر ایک شادی کرتا ہے تو آج پوری دنیا اپنی دانتوں میں انگلیاں دبا کے دیکھ رہی ہے. آپ کے پاس آپ کا امبانی کدھر گیا؟ آپ کے پاس تھا نا سیگل, پاکستان آیا ہے وہ اپنی بیوی کو لے کے. یہ دیکھیں آپ سیگل گروپ آپ کے پاس تھا, آپ نے سیگل کے ساتھ کیا کیا؟ بیکو گروپ تھا, آپ نے بیکو کے ساتھ کیا کیا؟ ولی کا فیملی کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ آپ کو برے لگ رہے تھے 22 خاندان, آپ کو 22 خاندان برے لگ رہے تھے کہ 22 لوگوں کی اپنی دولت تھی. آج آپ ایف آئی اے یا نیب تاجر کو اٹھاتی ہے, آپ کے صنعت کار کو پکڑتی ہے. جو ملک کا مال, جو بینکوں کا مال, جو عوام کا مال, جو راشن, جو زکوٰۃ کرپشن کرتے ہیں ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں. ٹیکس پے کرتے ہیں, جو ٹیکس تو آپ اور ہم پے کرتے ہیں نا. بالکل. ہم آج ذلیل و خوار ہوتے ہیں, ہماری بھیڑ بکریوں سے بھی زیادہ اوقات نہیں ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. میں اگر دیکھتا ہوں اس ملک کا نظام تو مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو اشرافیہ اوپر بیٹھی ہے نا, چاہے کسی بھی لیول میں بیٹھی ہو, چاہے کسی بھی ڈریس میں بیٹھی ہو, انہوں نے ہمارا خون نچوڑنے اور ہمارا گوشت کھانے کے علاوہ کوئی کام نہ سیکھا ہے نہ کیا ہے. ہماری عوام, خدا کی قسم, ایسی عوام اگر دنیا میں کسی قوم کو مل جائے نا, وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے. درست, وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے. تو یہ باتیں میں فردی بناوٹی باتیں نہیں, یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, اور اداروں کو بھی پتہ ہے کہ میرا ایکسپیرینس کیا ہے. میں اس ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں. جب کرونا آیا, ہم نے وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کی. ہم نے وزیر اعلیٰ سندھ کو یہ کہا کہ ہم نے جو ٹیکس دیا ہے, جو ہم نے ٹیکس دیا, ہمارا جو ٹیکس دیا ہے نا, ہمیں 2 سال کا ٹیکس واپس کر دیں اور 5 سال میں اگلے واپس لے لیں. ہمارا ٹیکس ہمیں 2 سال کے لیے کا ٹیکس جو ہم نے پے کیا ہے, جتنا 2 سال کا ٹیکس پے کیا ہے اس کو واپس کر دیں, اور یہی پیسہ 5 سال میں ہم سے واپس لے لیں بلا سود. ہمارا پیسہ تھا نا, ہمارے برا وقت ہے, ہم تکلیف میں ہیں, آپ ہمیں ہمارا پیسہ دے دیں. انہوں نے نہیں دیا. بٹ ہم نے کیا کیا, ہم نے یہ کیا, میں نے یہ سیکھا کہ میں نے تو یہ کام کرنا ہے, لوگوں کو بلا سودی کرتا دینا ہے.
ڈاکٹر امجد ثاقب کا اللہ بھلا کرے، اخوت فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، وہ اتفاق کی بات ہے ہمارے دفتر ہے، ان سے بات چیت ہوئی، ہم نے مل کے ٹمبر مارکیٹ کی ایسوسیشن کے اندر اخوت کی ایک ہم نے اسمال بینک کھولی، ٹھیک ہے، اسمال بینک کھول کے ہم نے لوگوں کو قرضہ دینا شروع کیا۔ اب میں نے کیا سیکھا وہاں پہ 30,000 35,000 سے کیا ہوتا ہے آج کے دور میں؟ آپ بتائیں 35,000 روپے کی تنخواہ ہو تو 10 دن کا گزارا بھی نہیں ہے اس کا آج کے دور۔ لوگ 35,000 روپے یہاں سے ہم سے قرضہ لے کر جاتے ہیں، اور آپ یقین کریں جس دن تاریخ ہوتی ہے اس سے پہلے وہ تاریخ سے پیسے لوگ واپس جمع کراتے ہیں۔ اور یہ میں ایک آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں 3,000 سے زیادہ خاندان ہمارے پاس سے اس وقت مستفید ہوئے، اور ایک بندہ ڈیفالٹر نہیں، ایک بندہ کھانے والا نہیں۔ یہ قوم ہے ہماری، جاری ساری ہے، یہ ہماری جاری ساری ہے۔ اور یہ قرض ہنسنا ہے یا قرض ہنسنا ہے؟ قرض ہنسنا ہے، لیکن سب سے بڑی بات اس ملک میں اگر آپ کے اشرافیہ کو آپ کروڑوں اربوں روپے دیتے ہیں وہ واپس کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ آپ کے حکمران جو بیٹھے ہیں انہوں نے اربوں خربوں روپے بینکوں سے لے کے کبھی واپس کیے؟ نہیں کیا۔ لیکن یہ وہ عوام ہے جو خدا کی قسم کسی کا چونی نہیں کھا سکتی۔ اور اس عوام کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ پیٹرول کا بم گراتے ہو، کبھی آپ گھی کی قیمتوں میں اضافہ اور کرتے اب آپ نے جو گرانا ہے، اب IMF کہنے پہ آپ نے جو گرانا ہے، جو آپ نے تباہی پھیلانی ہے، کیا آپ کی پکڑ نہیں ہوگی؟ ارے کسی ایک بندے کی قبر تو کھول کے دیکھ لیں۔ غلام جیلانی جو آپ کا جو تھا، آپ کا ایک گورنر، تاریخ موجود ہے، اس کی جو قبر ہے یہاں پہ گورا قبرستان کے اندر، اس قبر کا کیا حال ہے خود دیکھا ہے نا حکمرانوں نے، اور تاریخ میں موجود ہے کہ اس کی قبر، اس کی لاش کے اوپر سانپ لپٹا ہوا ہے۔ کھولے ایک حکمران کی قبر، پتہ چل جائے گا کہ آگے آپ کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ ایک لمحے کا ایک پل کا پتہ نہیں ہے، بے شک ایک لمحے کا ایک پل کا پتہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ جو بھی کرنا تھا وہ کر لیا، لیکن خدا رہا اپنی اور قوم کی عاقبت سنوارنے کے لیے آج بھی اللہ سے رجوع کریں۔ آج بھی جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں اس کو صحیح کریں۔ جن کے یہ مال و دولت تھا ان سے معافی مانگیں، ان کے اولاد کو ان کا حق دے دیں، اور فری ٹریڈ پالیسی لیں۔ جب تک آپ کی معیشت مضبوط نہیں ہوگی، آپ کا ملک مضبوط نہیں ہوگا، آپ کی فوج مضبوط نہیں ہوگی، آپ کی بیوروکریسی مضبوط نہیں ہوگی۔ یہ چھوڑ دیں کہ آپ قرضہ لے کے اپنی بیوروکریسی اور اپنے فوج کا خرچہ چلا لیں گے، اخراجات چل۔ جس دن آپ معاشی طور پر مضبوط ہو گئے اس دن آپ سب ہر جگہ سے مضبوط ہو جائیں گے۔ اچھا لاما صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا کیا حل ہے؟ ایک ہی حل ہے، اوپن ٹریڈ پالیسی۔ اوپن ٹریڈ پالیسی کیا ہوتی ہے؟ اوپن ٹریڈ پالیسی یہ ہوتی ہے جس نے کاروبار کرنا ہے، جس نے انڈسٹری لگانی ہے، اس کو فری ہینڈ دیا جائے، اس کو ہر حالت میں فری ہینڈ دیا جائے۔ جب جا کے آپ آگے نکلیں گے انڈسٹری لگانے کے لیے آپ کو سرمایہ چاہیے۔ ہم تو بات وہ کرتے ہیں، ہم تو بینک کے سرمایہ کی بات ہی نہیں کرتے، ہم تو بولتے ہیں اپنا سرمایہ لگاتے ہیں۔ ہمارے سرمایہ کے اوپر اگر حکومت نظر رکھتی ہے اور ہمارا سرمایہ غصب کرتی ہے تو پھر روز معیشت والے دن ہمارا ہاتھ اور ان کا گریبان تو ہوگا نا۔ بڑی خوبصورت بات شرجیل بھائی کا، بہت اچھا میسیج حکومت پاکستان کے لیے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ابھی آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس عید پہ کون باپ اپنے بچوں کی خوشیاں نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن کیا پتا اس عید پہ کسی بچے کے کپڑے بن پائیں گے، کیا کوئی اپنے گھر پہ سوئیاں بنا سکے گا؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جس کے اوپر ہم آئندہ آنے والے پروگرام میں بھی گفتگو کریں گے۔ سمیہ ہمارے درمیان موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ 2 اشعار سمیہ کلام پیش کیجیے، اور کون سا کلام پیش کریں گے یہ بتائیے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، کیا بات ہے۔ کہتے ہیں
سبز سبز گنبد ہے وہاں تو سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی بولو شان ہی نرالی بولو شان ہی نرالی ہے اور ہم گناہ گاروں کو رب سے بخشوا لیں گے ہم گناہ گاروں کو رب سے بخشوا لیں گے ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. اور میں اب رابعہ ناز کی جانب بڑھوں گی. نہیں آپ نے جب اپنا کریئر کا آغاز کیا تو ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی انسپریشن ہوتا ہے, تو آپ کا وہ انسپریشن کون تھا؟ ہمارے بہت ہی پیارے ثنا خواں ذوالفقار علی حسینی جو انتقال فرما گئے, ان کی آواز ایک ایسی آواز تھی, میں نے کہا نا کہ کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دلوں پہ جا کے نشر کر جاتی ہیں, دلوں پہ جا کے چھو جاتی ہیں. تو وہ ایک ایسی آواز, ایک ایسی پہچان, ایک ایسا نام اور ایسا وقار کہ ان کا جب وصال بھی ہوا تو بارش ہو رہی تھی اور کہا یہ گیا کہ جتنے لوگ وہاں پہ انہوں نے شرکت کری تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے لب جب درود پاک پڑھا جا رہا تھا اور وہ درود پاک سے ان کے لب جو ہے, تو اس طریقے سے بتایا گیا. میں ان کی پرسنالٹی سے بہت زیادہ ایکسپائر ہوں اور میں بچپن سے ان کو سنتی آ رہی ہوں اور ان کو سنتے ہوئے, اور پھر دوسرا کہ حوریہ باجی ہماری فیملی میں سے ہیں تو بچپن سے حوریہ باجی کو سنتے ہوئے آئے, تو بس اس طرح ایک سلسلہ. اور پھر اپنی مدر کو میں نے بچپن سے سنتے ہوئے دیکھا کہ امی میلاد پڑھتی تھیں اور بس ایک شوق تھا بچپن سے, کیونکہ میں نے حفظ کیا بیسکلی, پہلے دینی تعلیم لی, میرے والد صاحب نے حافظ قرآن بنایا, حافظ قرآن ہے یہ, اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے دنیاوی تعلیم لی اور دنیاوی تعلیم میں بھی الحمدللہ آج مینیجر کی پوسٹ پر ہوں میں, وہاں بھی میں پیچھے نہیں ہوں الحمدللہ. بس یہ جو بھی مقام, جو بھی عزت, جو بھی شہرت ملی وہ مجھے سب میرے ماں باپ کی دعاؤں کی بدولت ملی, کیونکہ ماں باپ کی دعاؤں کی بدولت آپ کچھ بھی نہیں ہیں. یہ دعائیں ہماری قیمتی, ہماری زندگی میں بہت قیمتی سرمایہ ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے درمیان ارم ہے, ارم بھی کلام پیش کریں, 2 اشعار پیش کیجئے, شامل ثواب ہو جائیے آپ بھی. بسم اللہ. ان کا منگتا کہ ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے, کہ ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے. اور یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. اور ان کا منگتا, بہت پیارا شعر, کہ میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ
पर्दा पोशे, मेरे हर ऐब के करते हैं वो पर्दा पोशे। और मुझको मोहताज, मुझको मोहताज, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता। और नात पढ़ता हूँ तो आती है महकते बाकी, के नात पढ़ता हूँ तो आती है महकते बाकी। और मेरे लहजे, मेरे लहजे, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, कि उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। और ये हवाले, ये हवाले, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, कि उनका मंगता। वाले मुझे रुसवा होने नहीं देते। अशरफ भाई, शर्जील भाई की जो बातें आपने सुनी, इसमें बड़ा दुख भी है, दर्द इनके अंदर, क्योंकि शर्जील भाई ने जो ताजरों के लिए आवाज़ बुलंद की, और इनके साथ क्या हुआ अपने सबके सामने ही है, लेकिन आज तक ये पीछे नहीं हटे। ये पाकिस्तानी होने की सबसे सच्चाई ये है कि किसी भी जगह पे ये खड़े होंगे वो बात कहेंगे जो हक की बात है। ये अपने उसकी ताजरों की बात नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान की आवाज़ है, पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ है, क्योंकि जो उसका सारा इम्पेक्ट जो पड़ा है ना गुर्बत का, इन्हीं फैसलों की वजह से पड़ा। ये पॉलिसी जो पॉलिसी है ना, ये जितनी भी बनी है या बनाई जाती हैं, ये अवाम दोस्त पॉलिसी नाम की होती हैं, उसूली तौर पे उनको क्रश किया जाता है। ये असल बात कहना चाह रहे हैं। सारा बात का मुंबई यही है कि 1971 से हम अभी तक जो पॉलिसी हैं, बल्कि 1948 से ही हम कह सकते हैं कि जो हमारी पॉलिसियाँ हैं वो अवाम दोस्त होने के बजाय उसमें ये चीज़ें जो बढ़ती जा रही हैं और दिन ब दिन गुर्बत अवाम की तरफ जा रही है। पॉलिसी क्या होनी चाहिए कि लोगों को बेहतर करना है, उनका लाइफ स्टाइल बेहतर हो, जिसका और उल्टा असर पड़ रहा है, हम और मज़ीद गुर्बत की तरफ जा रहे हैं। तो ये बात ये इसलिए कह रहे हैं, अपने लिए नहीं कह रहे, इनको तो अल्लाह ने बड़ा करम किया हुआ है, ये दर्द इनका मुल्क के लिए है। लेकिन जो दर्द इन्होंने झेले, शर्जील भाई ने जो गिरफ्तारियाँ अमल में आई, परवरदिगार ने इनको फिर भी सुरखरू किया। आपको अल्लाह पाक ने सुरखरू किया है शर्जील भाई, हम फख्र से कह सकते हैं। नहीं देखिए, मैं तो कोशिश करता हूँ कि जब तक कब्र में पहुँचूँ, अल्लाह पाक तो कोशिश मेरी ये है कि हक सच्ची आवाज़ बुलंद करता हूँ। आप कराची इलेक्ट्रिक का मामला देखें, बिल्कुल आपने आवाज़ बुलंद की। कराची इलेक्ट्रिक के लिए मैं पिछले 10-15 साल से जिद्दोजहद कर रहा हूँ। ये कहते हैं कि भाई यहाँ कुंडे लगे हैं, आप यकीन करें मैं उनके गाड़ियों के साथ जाके कुंडे उतरवाता था। यहाँ पे हम हर जगह खड़े रहे, लेकिन रिजल्ट क्या आता है कि जो लोग 100% बिजली का बिल दे रहे हैं, उसके बावजूद उनको बिजली नहीं दी जा रही। और आज 60 रुपये जो आप बिजली खरीद रहे हो, दुनिया में इससे महंगी बिजली कहीं भी नहीं है पड़ी। अमेरिका में नहीं है इतनी महंगी बिजली, जहाँ पे आपके ऊपर 32 किस्म के टैक्सेस हैं। ये यूरोप में इतनी महंगी बिजली नहीं है, जहाँ पे कितने किस्म के टैक्सेस हैं, जहाँ पे आवाम को सहूलियात भी हैं, जहाँ पे स्टेट ने आवाम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट ने उठाई हुई है। वहाँ पे इतनी महंगी बिजली नहीं है जो आपके पास है। अब आप गैस का क्राइसिस देख लें, एक गैस का क्राइसिस से आप देखिए आपकी खाद महंगी होगी, लेकिन आपकी खाद महंगी होगी क्योंकि खाद के फिर आपका अनाज महंगा होगा, फिर आपके टेक्सटाइल कपड़ा आपका महंगा होगा, आपकी जितनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, चाहे आपकी खेलों की सनत की इंडस्ट्री हो, सर्जिकल इक्विपमेंट्स हो, आपका कपड़ा हो, आपकी टेक्सटाइल हो, आपकी हौजरी हो, ये तमाम की तमाम नीचे आएंगी। और आज आपका बांग्लादेश का टका आपके मुंह पे चमाट मार रहा है। ऐसा ही है। आज आप जिनको आप कमी कमीन कहते थे, उन्होंने आपको कमी कमीन करवा दिया। कचरा उठाने वाले जो हमारे घरों के आगे से कचरा उठाते थे, आज जो हमें आंखें दिखा रहे हैं, ये क्या है? ये आपको पता है,
آپ کی یہاں کی سیمنٹ فیکٹریز نے ایک پالیسی دی سندھ گورنمنٹ کو, کراچی گورنمنٹ کو, بلکہ اس وقت ایم کیو ایم کے میئر تھے, ان کو یہ پالیسی دی کہ یہ کچرا ہم سارا اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ہم آپ اس کی پیمنٹ بھی کریں گے. تو انہوں نے اپنا کک بیک مانگا اور یہ کچرا آج آپ کے گلیوں میں رول رہا ہے. ادروائز یہ ان کی فنڈز میں جل رہا ہوتا اور آپ کے انرجی میں کام آ رہا ہوتا اور آپ کی گلیاں صاف ہوتی اور آپ کو کچھ نہ کچھ کے ایم سی کو پیسے ملتے, لیکن اپنی ذاتی مفاد کی خاطر کراچی کی گلیوں کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا ان لوگوں نے. شرجیل بھائی بات یہ ہے کہ کرے تو کون کرے, جس طریقے سے صورتحال چل رہی ہے, بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے. اچھا مہنگائی تو بڑھی رہی ہے مگر تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے عوام جو ہے, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ جرائم پیشہ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو رہے ہیں. ابھی کل کی ہی بات ہے, ہم ٹرانسمیشن کے بعد اپنے گھر جا رہے تھے تو یقین کریں 15 سے 16 سال کے 2 بچے تھے, ان کو پولیس والوں نے گرفتار کیا تھا اس بیس کے اوپر کہ وہ ڈکیتی کر رہے تھے, کسی کو لوٹ کے وہ نکلے, اور آپ ان کی ایج دیکھ کے, ان کی شکل دیکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس طریقے کی ایکٹیویٹی میں ملوث. دیکھیں ہم جب چھوٹے تھے نا تو ہم 12 سال کی عمر میں کہیں اگر کام ڈھونڈنے جاتے تھے تو ہمیں دن میں کام مل جاتا تھا. آج آپ کے پاس جابس نہیں ہیں, بالکل ٹھیک ہے, کریں گے تو کیا کریں گی بات نہیں ہے. آج اس دفعہ جو الیکشن ہوئے ہیں یہ سب کے منہ پہ, ہمارے منہ پہ تماچے ہیں نا. میں خود الیکشن لڑ رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ کیا ہوا ہے, میں نے خود دیکھا ہے یہ فارم 47, 48, 49 کا جو ہمارے منہ پہ کاغذ مارا گیا, تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے. آج ہمارے سامنے ایک چیز عیاں ہو گئی نا, ایک چیز سامنے آ گئی کون لوگ ملوث ہیں. تو اب یہ فرسٹریشن عوام کی بڑھ رہی ہے, یہ آگے کی طرف جب جائے گی تو انقلاب فرانس دور تھوڑی ہے. ابھی آپ کو جو سری لنکا کا حال نظر آیا ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ترکی کا جو معاملہ ہوا ہے, یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں یہ بڑھیں گی, کیونکہ آپ دن میں اتنی زیادہ ڈکیتیاں صرف اس وجہ سے ہیں کہ نوجوانوں کے پاس جابس نہیں ہیں. جو قابل لوگ ہیں ان لوگوں کو ہم جہاں سے اپنا برین زیادہ ڈرین ہو کے باہر جا رہا ہے ہمارا, تو لوگوں کا جو ہے یہاں پہ ڈگریاں لے کے بیٹھے اور جو آپ کی بائکیاں چلا رہے ہیں, ان بچوں کا قصور کیا ہے؟ کوئی جو ہے وہ چلا رہا ہے, ٹیکسی چلا رہا ہے پرائیویٹ, پھر آپ کو موٹر سائیکل والا, اس میں اس شہر میں موٹر سائیکل رکھنا اور غریب ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ ٹریفک پولیس والا روڈ پہ کھڑا ہو کے ذلیل کر رہا ہوتا ہے, اس کا کام ٹریفک کی مینجمنٹ ہے, وہ آپ سے جو ہے بتہ کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے چالان کی مد میں جہاں پہ اس کو کمیشن ملتا ہے. کوئی سیکٹر ایسا نہیں ہے جو عوام کو ذلیل اور رسوا نہ کر رہا ہو. اب عوام نے تو اپنا حق دیکھیں, جو ووٹ دیا, کم سے کم جو ووٹ دیا تھا وہی نکل آتا. بالکل شجیل بھائی, آپ کے یہ دکھ درد ہم سننا چاہتے ہیں لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, کیونکہ سحری کا وقت ختم ہونے کو ہے اور ہمارے پاس چند ہی منٹ باقی ہیں. میں اس لیے پانی سب کو تقسیم کر رہا تھا. ایک نعت ہونا ہمارے درمیان موجود ہے, ان کی نعت سے ہی ہم وقفے پہ جائیں گے, بسم اللہ, بسم اللہ بھائی, کلام پیش کیجیے. مائک دے دیجیے. جلدی مائک. لگا جانا انفیت شو و سخا کا تم اے کے سوئے پاکے گئے ابر کرم, اے کے سوئے پاکے گئے ابر کرم, برسن ہارے رم جھم رم جھم, دو بوندے ادھر بھی گرا. میں سحری کر چکے ہوں گے, ہم نے فلور پہ بھی سحری کی, اور آج کی جو سحری تھی جس کا انتظام تھا وہ اشرف بھائی اور شرجیل گپلانی کی محبتوں کے ساتھ ہم نے اس سحری کا اہتمام کیا. بڑی محبت کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اس سے قبل کہ ہم کلام پہ جائیں, بدر معین نے ہمیں جوائن کر لیا, نوید جعفری نے ہمیں جوائن کر لیا, اور ثنا خانوں کی کثیر تعداد ہمارے درمیان موجود ہے. اشرف بھائی میں آپ کا شکر گزار کہ آپ تشریف لائے. اشرف بھائی آئیے تشریف لائیے, اور شرجیل گپلانی بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں. میں آپ کا شکر ادا کروں گا. علامہ اطہر مشہدی صاحب کہ بلا آپ بھی تشریف لے آئیے کہ آپ ہمارے ٹرانزیشن میں آئے اور رونق بخشی, ہم شکر گزار ہیں. اور میں آخر میں اپنے ناظرین کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے خاک سار پہ اتنی محبت اور شفقت کی کہ ہماری 10 دن کی جو TRP ہے وہ 4 ملین پہ جا چکی ہے, اور پتہ نہیں کہ ابھی اگلے 20 دنوں میں کیا ہونے والا ہے, لیکن بہت کچھ ہونے والا ہے. عید کا جو ہمارا شو ہوگا وہ اپنی مثال آپ ہوگا, جو اگلے 10 دن ہوں گے وہ بھی اپنی مثال آپ ہوں گے. اشرف بھائی, شرجیل گپلانی, مولانا اطہر جعفری ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ رہیں گے ہی, اور بدر منیر نے ہمیں جوائن کیا کہ ناظرین کرام مجھے اور ندا کو دیجیے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے موضوع کے ساتھ.
کل کیونکہ بہت بڑی محفل نعت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بدر منیر، نوید جعفری اور سمیہ ربیہ ناظر مل کے جو ہمارا ایک تاثر ہے کلام پیش کریں گے. بسم اللہ. اللہ 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 خس خس جنا قدر نہیں میرا میرے صاحب نو وڈیا میں کلیاں دا روڑا کوڑا مینو محل چڑھایا سایا میری ٹاچی دے گل وچ ٹلیاں میری ٹاچی دے گل وچ ٹلیاں میں تو پیر مناور چلیاں شاہ والے پیرا ہو پیرا ہو پیرا پیرا ہو پیرا پیرا ہو اللہ ہو میرے ہاتھ کٹورا کھنڈ دا میرا پیر مرادا ونڈ دا میرے ہاتھ کٹورا کھنڈ دا میرا پیر مرادا ونڈ دا شانہ والے پیرا ہو پیرا ہر کوئی بندا پر مندیاں دا تو والی ایک وسیلہ نام تیرے دا تے ساڈی چولی امنو خالی اللہ 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 تھر کمبن اچھیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے مکالے پیرا ہو پیرا پیرا ہو پیرا
لا